امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ اچانک بند ہو گئی ہے۔ اگرچہ ابھی اسرائیل نے ایران پر جنگ بندی توڑنے کا الزام لگایا ہے اور اس پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ وقتی بات ہے اور فی الحال جنگ بندی ہو گئی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا اعلان کیا ہے، لیکن لوگوں کے شکوک و شبہات اپنی جگہ قائم ہیں۔ کیا جنگ واقعی مستقل طور پر بند ہو گئی ہے یا یہ ایک عارضی وقفہ ہے، ایک لمبا سا وقفہ ہے اور دھوکہ ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ ایک مختصر وقفے کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسرائیل 12 روز سے ایران پر مسلسل فضائی بمباری کر رہا تھا، لیکن اسے ایرانی رد عمل کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پایا تھا۔ وہ 12 روز سے ایران کے میزائلوں کے تابڑتوڑ حملوں کی زد میں تھا۔ یہ بات اسرائیل کے لیے غیر متوقع تھی۔ اسرائیل کا میزائل ڈیفنس سسٹم ایرانی حملوں کو پوری طرح روکنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ اسرائیل کی اہم فوجی تنصیبات تباہ ہو گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں اس وقت اس لیے وقفہ کیا گیا ہو تاکہ امریکہ کی مدد سے اسرائیل کے دفاعی نظام کو مضبوط بنایا جائے، اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم کو اسٹرینتھن کیا جائے۔ اس کے بعد ایک بار پھر کسی بہانے سے ایران پر حملے شروع کر دیے جائیں۔ یہ خدشات لوگوں کے ذہنوں میں گھوم رہے ہیں۔ پہلے اسرائیل اور امریکہ کو ایران کے میزائلوں کی صلاحیت کا پورا اندازہ نہیں تھا، اب ہو گیا ہے۔ اس کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ روس اور چین پس پردہ جنگ رکوانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے فی الحال ان کی بات مان لی گئی ہو۔ جب امریکی حملے کے جواب میں ایران نے دوحہ میں، جو کہ قطر کا دارالحکومت ہے، امریکی اڈوں پر میزائل مارے تو اس سے بھی خطرہ بڑھ گیا تھا کہ یہ جنگ دور دور تک پھیل سکتی ہے۔ ایران نے محتاط حملہ کیا تھا، پہلے امریکہ کو آگاہ کر دیا تھا کہ ہم جوابی حملہ کر رہے ہیں اور ایک پیغام دے دیا تھا۔ امریکہ نے اس حملے سے اس پیغام کو سمجھ لیا اور جنگ بندی کر دی۔ دونوں کے وقتی مقاصد پورے ہو گئے۔ امریکہ نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو ملیہ میٹ کر دیا اور ایران نے امریکی اڈوں کو نشانہ بنا کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا کہ وہ ایک چھوٹا ملک ہے لیکن اس میں اتنی طاقت ہے کہ امریکہ سے ٹکر لے، اس پہ اٹیک کر سکے۔ ایران بھی خوش ہے کہ اسرائیل کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ $500 ارب سے زیادہ کا ایران پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کے اندر دور دور تک اس کے شہروں میں تنصیبات کو تباہ کیا ہے۔